بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصمد میڈیا کے تمام ناظرین کو خوش آمدید۔ ناظرین، میں آپ سب لوگوں سے سب سے پہلے تو معافی چاہتا ہوں کہ اتنے دنوں تک ویڈیو نہیں آئی۔ میں آپ لوگوں سے زیادہ اس معاملے میں شوق رکھتا ہوں کہ میں آپ کی خدمت میں ویڈیو پیش کروں اور آپ لوگ اپنے آپ کو مدینہ منورہ میں پائیں۔ ناظرین، میں اصل میں مصروف تھا اپنی بیٹی کی شادی کے سلسلے میں، تو 10-12 دن تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ پھر باپ ہو اور انتظامات، تو یقین کریں ناظرین کہ اس کی وجہ سے، لیکن یہ ہے کہ ناظرین ان دنوں میں نے اللہ رب العزت پہ بھروسہ کیا۔ میں کوئی بہت امیر شخص نہیں ہوں، لیکن میری خواہشات تھی کہ اللہ کرے کہ کچھ معاملے بہت اچھے ہو جائیں، میری خاندان میں عزت رہ جائے۔ ناظرین، پاکستان میں معاملات جو عزت کے ہیں وہ ایسے نہیں ہوتے کہ آپ سادگی سے عزت کریں شادی تو لوگ آپ کی عزت کریں گے، نہیں۔ جب آپ اچھے طریقے سے سب کو بہت اچھے طریقے سے کھانا کھلائیں، شادی کا اچھے ہالز ہوں، بڑی عزت کے ساتھ آپ ان کو جو ہے وہ انوائٹ کریں، ان کو پھر ان کے بعد آپ سرو کریں، تو یہ ساری چیزیں بڑی کاؤنٹ ہوتی ہیں پاکستان میں۔ ہم ایسے معاملات میں ایسا پھنس چکے ہیں کہ ان معاملات سے نکلنا اتنا آسان نہیں ہے۔ تو ناظرین، میں اکثر اوقات حیران ہو جاتا ہوں اپنے معاملات میں۔ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں کہ میں نے گھر بنانا تھا اپنا، تو گھر بنانا تھا تو مجھ سے 2009 کی بات ہے یہ۔ تو گھر بنانے والے جو بلڈرز تھے انہوں نے مجھ سے پوچھا جی کہ آپ کے پاس کتنی رقم ہے کہ ہم اس حساب سے گھر شروع کریں۔ میں نے انہیں بتایا جی کہ میرے بینک میں 70,000 روپیہ پڑا ہوا ہے۔ ہنسنے لگ پڑے، کہتے ہیں 70 لاکھ یا 70,000؟ تو میں نے کہا جی کہ 70,000۔ کہتے ہیں 70 لاکھ بھی ہوتا تو کام تھا، یہ جو گھر آپ بنانے جا رہے ہیں یہ تو 70 لاکھ بھی اس کے لیے کام ہے، آپ کیا باتیں کرنے جا رہے ہیں، تو یہ ہم نہیں شروع کر سکتے۔ میں نے ان سے کہا کہ جتنے میں پیسے آپ کو دے رہا ہوں آپ شروع کیجئے، باقی آپ بے فکر ہو جائیں کہ اللہ رب العزت مجھے اتنا عطا کرے گا کہ مجھے امید ہے اللہ سے۔ اور ناظرین، کام شروع ہوا اور تقریباً 4 سال یہ میرا گھر بنتا رہا، اور 4 سال میں ناظرین یقین کریں کہ 4.5 کروڑ سے اوپر لگا۔ یہ کہاں سے آیا پیسہ؟ میں جدہ میں تھا، اتنی بھی سیلری نہیں تھی کہ میں اتنا کما لوں اتنے دنوں میں، لیکن میرے رب نے ایسی بھی میری مدد کی کہ بعض دفعہ وہ لوگ جو میرے جاننے والے تھے مجھے کال کر دیتے تھے کہ بھائی ہمیں اتنے کمپیوٹرز چاہیے، تو میں کہتے ہیں کتنے کا ہے؟ میں نے کہا جی فار ایگزامپل 50,000 ریال کے آئیں گے، تو میں آگے جناب جی جب کوٹیشن لی ہوتی تھی تو پتہ لیتا تھا یہ جناب 38 میں آ جائیں گے۔ تو میرے کلائنٹس ایسے بھی تھے، پتہ چلتا تھا ایک گھنٹے میں 10 لاکھ روپے آتا رہا، ایک گھنٹے میں 10 لاکھ کماتا رہا۔ کمپنی سے مجھے جو سیلری تھی وہ بھی تقریباً 8-10 لاکھ مل جاتی تھی۔ تو میرے ایسا وقت ہوا کہ ناظرین وہ گھر میں نے مکمل کر لیا، اور میں حیران، سب میرے رشتہ دار حیران، اور وہ بنانے والے بھی حیران کہ اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا۔ ناظرین، اللہ رب العزت پہ جب آپ بھروسہ کرتے ہیں نا تو اللہ رب العزت بڑے زبردست طریقے سے آپ کی غیبی مدد کرتا ہے۔ میرا ایک دوست تھا جدہ میں، تو اس کی بیٹی کی شادی تھی ناظرین، اس کے پاس عین بارات والے دن پیسوں کی کمی ہو گئی تھی، اور وہ بھی کچھ پیسے کم ہو گئے تھے۔ تو ناظرین، بارات میں میرے دوسرے چینل پہ وہ واقعہ لگا ہوا ہے جو اس نے مجھے بتایا تھا کہ ایک درویش انسان آیا تھا، اور جتنے پیسے کم تھے ایگزیکٹلی اتنے پیسے اس بندے نے جیب سے نکال کے اس میرے دوست کی جیب میں رکھے، جو کہ فیصل آباد کے قریب یا شیخوپورہ کے قریب رہتا ہے۔ تو ناظرین، میں نام نہیں بتاؤں گا، تو اس نے جب مجھے یہ واقعہ بتایا تو میں نے کہا واقعی جب آپ نے بیٹی کی شادی کرنی ہو یا گھر بنانا ہو تو اللہ رب العزت کی غیبی مدد آتی ہی آتی ہے۔ وہ واقعہ میرے دوسرے چینل پہ لگا ہوا ہے، اللہ خوش سمد چینل کا نام ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ ویڈیو بھی شیئر کر دوں، اس کا لنک اس کی ڈسکرپشن میں۔ تو ناظرین، اب میری بیٹی کی شادی تھی، میں پاکستان میں ہوں، میں پرنٹنگ کا کام کرتا ہوں، ڈیزائننگ کا، اتنی انکم نہیں ہوتی کہ گھر کے اخراجات بھی مکمل آسانی سے پورے ہو سکیں، لیکن ان اخراجات میں اب تقریباً 40-50 لاکھ روپے لگا کے شادی کرنا ناممکن تھا میرے لیے۔ لیکن ناظرین، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، اللہ رب العزت پہ مکمل بھروسہ، اور کچھ وظائف کا ورد، کچھ ایسے کلمات کا ورد، یقین کریں کہ میرا کام ایسے ہوئے کہ آج میں خود حیران ہو کر اس آپ کے سامنے بیٹھا ہوں کہ آج 3 دن ہو گئے ہیں شادی کو، اور میں حیران ہوں کہ یہ سب کچھ ہو گیا، اور میں رات کو میری نیندیں اڑی ہوئی تھی، لیکن بھروسہ اللہ رب العزت پہ مکمل تھا۔
بھروسہ اتنا ہی تھا جتنا مجھے قرآن پاک پہ بھروسہ ہے کہ اللہ رب العزت ضرور مدد کرے گا، اس لیے کہ میری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کسی کا حق نہ ماروں، اور کچھ وظائف جو کہ مطلب کلمات پڑھنے ہوتے ہیں۔ ناظرین، ہم لوگ جو خاص کر مرد حضرات ہوتے ہیں اس معاملے میں بہت کم یقین رکھتی ہیں کہ کون سے کلمات پڑھنے سے کہاں سے غیبی مدد آتی ہے، لیکن ناظرین میں نے زندگی میں میرے بڑے تجربات ہیں، انہی تجربات کو لے کر میرا دوسرا جو چینل ہے جس میں ماشاءاللہ 2.5 لاکھ سے زیادہ سبسکرائبر ہیں، میں وہاں پر اپنے واقعات شیئر کرتا رہتا ہوں کہ کون سا وظیفہ پڑھنے سے، کون سے کلام پڑھنے سے اللہ رب العزت کی کس قسم کی مدد آتی ہے۔ قرآن پاک دیکھیں، میرا رب فرماتا ہے کہ اگر ہم اس کو پہاڑ پر نازل کرتے تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ ناظرین تو ناظرین اتنا اثر الفاظ رکھتے ہیں، اللہ کا کتنا اثر ہے، تو یہ تو اللہ کے الفاظ ہیں، کیا ان میں اثر نہیں ہوگا؟ ناظرین ایسے ایسے الفاظ بھی ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حضرت آصف بن برخیہ نے ایک لوح محفوظ کا بتایا ہوا کلمہ پڑھا، تو آپ کو معلوم ہے کہ ملکہ بلقیس، ملکہ سبا کا تخت جو ہے وہ کیسا آنکھ جھپکنے میں وہ کتنا وزنی ٹن جو ہے وہ ٹنوں کا تھا، سینکڑوں ٹنوں کا وہ تخت تھا جو کہ وہاں پر آ گیا ادھر فلسطین کے قریب۔ ناظرین تو یہ اب آج کے دور میں کوئی یہ کہو کہ الفاظ پڑھنے سے تخت جو ہے یا ایک کرین ہی لٹ سے یا کرین جو ہے وہ یمن سے اڑ کے چلی جائے گی، لوگ ہنسیں گے، لیکن نہیں، یہ قرآن پاک کے معاملات ہیں، ان پہ آپ کو ایسے ہی یقین پڑنا پڑے گا کہ یہ ہوتا ہے تو ہوتا ہے، یس، کیونکہ یہ میں نہیں بتا رہا، میرے رب نے بتایا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو لوح محفوظ میں سے چند کلمات سکھائے ہوئے تھے۔ وہ کلمات کیا تھے؟ میں نے اپنے تجربے کے مطابق اپنے دوسرے چینل پر بتائے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت کے کلمات میں بڑا اثر ہے۔ ناظرین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آیت ایسی ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام پہ بھی نازل ہوئی اور مجھ پہ بھی نازل ہوئی، وہ آیت ایک کامن ہے، وہ میں نے چینل پہ بتائی ہوئی ہے۔ ناظرین وہ لوگ جو آپ میں سے زندگی میں ناکام ہیں یا پریشان حال ہیں، یقین کریں کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ قرآن پاک کے الفاظ استعمال کیا کیجئے، کسی پیر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کسی بھی جگہ پر آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اللہ کی قسم اٹھا کر میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن پاک کو پڑھیے اور یا کسی سے گائیڈ لیجئے آن لائن، ہم بھی گائیڈ دیتے ہیں آن لائن الحمدللہ۔ میرے اوپر بھی کیسے کیسے معاملات ہوئے سعودی عربیہ میں، اور میں کیا کیا آیات کا جو ورد کرتا تھا، اور ایسے ایسے ہوئے کہ میں خود حیران رہ گیا کہ میرے وہ معاملات بھی حل ہو گئے، میرے رب نے ایسی ایسی مدد کی۔ تو میں اپنے چینل کا لنک دے رہا ہوں، اگر آپ لوگوں کو انٹرسٹ ہو تو وہ دیکھ سکتے ہیں۔ اب انشاءاللہ فل اٹینشن کے ساتھ میرے رب کی جو ہے وہ سپورٹ، میرے رب کی مدد اور رسول اللہ کی محبت، اب آپ کو ہم لے کے جائیں گے انشاءاللہ مدینہ منورہ کی گلیوں میں بھی، اور مکمل واقعات بتائیں گے انشاءاللہ۔ ہر دوسرے تیسرے دن ایک ویڈیو آیا کرے گی، اور ہم انشاءاللہ ہم ایسا کریں گے کہ ہماری آنکھوں میں مدینہ بس جائے انشاءاللہ، اور آپ لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے، اور ہوگی انشاءاللہ باذن اللہ تعالی۔ مجھے اپنے رب پہ پورا بھروسہ ہے، ہمارے ساتھ جڑے رہیے، اور اللہ رب العزت محبت کرنے کے لائق ہے۔ اللہ سے محبت کیجئے، اللہ آپ سے محبت کرے گا، اور رسول اللہ کی محبت ذریعہ ہے اللہ کی محبت حاصل کرنے کا۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہم سب لوگوں کے دل مدینہ مدینہ ہو جائیں۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ حافظ۔